أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. آج میں نے قرآن حکیم کی جن 2 آیات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، ان میں سے پہلی آیت جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں سے ہے، اس کا حوالہ پچھلے میں اپنے دونوں جمعوں کے خطابات میں دے چکا ہوں، اور پچھلے خطاب میں نے کسی قدر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کا جو عمل تھا، اس کے کیا محرکات تھے، کیا اسباب تھے، اور یہ کہ جو مؤسس پاکستان ہے، بانی پاکستان ہے، معمار پاکستان ہے، محمد علی جناح قائد اعظم، ان کے کیا تصورات تھے جبکہ انہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی. اس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی کہ آج کل اس کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہمارا جو خاص طور پر انگلش پریس ہے، انگریزی اخبارات، اس میں جو کالم نویس ہیں، اس کے جو مضمون نگار ہیں، وہ خاص طور پر معلوم ہوتا ہے ایک مہم کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں انہیں کچھ تقویت حاصل ہوئی ہے. ہماری اس وقت کی حکومت کے جو ذمہ دار ترین افراد ہیں، ان کے بعض بیانات سے خود جنرل پرویز مشرف صاحب نے حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد جو انٹرویو دیا تھا، اس میں مصطفیٰ کمال کو اپنا آئیڈیل قرار دیا تھا. اس سے یہ کہ بڑی بے چینی اور تشویش پیدا ہوئی تھی مسلمانان پاکستان میں کہ کیا یہ بھی کمالزم کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر ہمارے وزیر داخلہ وہ تو بڑے ہی تنتنے کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ کہتے رہے کہ ہم ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. اگرچہ بعض میں تعویلیں بھی ہوتی ہیں، تردیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو بات کہنی ہوتی ہے وہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں. پھر یہ کہ جو ٹیم اس وقت ہے، جو بھی انہوں نے چنے ہیں لوگ، وہ سب سیکولر ذہن کے لوگ ہیں. تو اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوئی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں اسلامی نظام اور قوانین شریعت کی تنفیذ نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر نیشن سٹیٹ بن کر یہ رہے. ان میں خاص طور پر ظاہر بات ہے غیر مسلم، وہ تو یہی چاہیں گے. چنانچہ کاوس جی جو ایک پارسی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، پارسی. قادیانیوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی ایک اسلامی نظام میں اقلیت قرار پائیں گے، غیر مسلم قرار پائیں گے. ویسے تو اب بھی وہ غیر مسلم قرار دیے گئے ہیں، لیکن اگر خالص سیکولر نظام قائم ہو جائے اس ملک میں تو یہ ڈیسیجن ریورس ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ کھل کر یہ بات سامنے ان میں سے کسی نے نہیں کہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ان کی خواہش یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ توحید رسالت کے مقدمے کے خلاف جو مہم چلی اس ملک کے اندر، اس میں عیسائی پیش تھے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے توہین کی اور پھر انہیں سزا بھی ہوئی، لیکن پھر ان کو اس ملک سے نکل جانے دیا گیا اور وہ ہیرو بن گئے ویسٹ میں جا کر کہ ہم نے پاکستان جیسے کٹر مسلمان ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور پھر بھی ہم یہاں ہیں. یہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے ذمن میں ضرورت ہے اس وقت
یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ میرے پچھلے جمعے کے خطاب میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے ضلع گجرات کا، یا تو منڈی بہاؤدین ہے اور یا ڈنگا ہے، کسی مقام سے۔ ان کا خط مجھے ملا ہے کل ہی، بلکہ آج ہی صبح مجھے پیش کیا گیا ہے۔ وہ جمعے میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا ہے اس معنی میں کہ آپ کو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور شریعت اسلامی کے قوانین کی تنفیذ کا جو مطالبہ ہے وہ اس دلیل سے کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ یہاں اسلام قائم کریں۔ باقی یہ کہ اس بحث میں فائدہ نہیں ہے، اور واقعتاً وہ مجھے متاثر نظر آئے اس پروپیگنڈے سے کہ واقعتاً قائد اعظم وہ اسلام وغیرہ نہیں چاہتے تھے اور مسلم لیگ بھی کوئی اسلام وغیرہ نہیں چاہتی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اچھے بھلے لوگ، اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جماعت اسلامی سے متعلق رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس مغالطے کے اندر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان مغالطوں کو صاف کیا جائے۔ یقیناً ہمارے لیے بنیادی دلیل یہی ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انفرادی سطح پر بھی اسلام کی پیروی کرنی چاہیے اور اجتماعی سطح پر بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو بڑی عجیب سی صورت ہے کہ انفرادی اعتبار سے ہم سب مسلمان ہیں اور جمع ہو کر ایک ریاست بناتے ہیں، وہ کافرانہ ریاست ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا فتویٰ تو یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ تم نے کافر کس کو سمجھا ہے؟ صرف وہی کافر نہیں ہے جو بتوں کو سجدہ کرتا ہے، صرف وہی کافر نہیں ہے جو حضور کو نبی نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ مسلمان کافر ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق نہیں بلکہ کسی اور قانون، کسی اور شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ حقیقی کافر ہے وہ، چاہے قانون میں وہ مسلمان قرار پائے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی تو کافری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو بنیادی دلیل یہی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہمارے جتنی بھی تنظیم اسلامی کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں میرے خطابات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان کے دینی فرائض کا شعور جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہونے کے ناطے پہلا کام یہ ہے ہر مسلمان کا کہ اپنی انفرادی زندگی میں کلیتاً اللہ کا بندہ بنے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اسی کی دعوت دے، اسی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، اسی کا مبلغ ہو۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ جد و جہد کرے کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے، یہ اس کا فرض عین ہے۔ جب کوئی بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جس میں کفر کا غلبہ ہے، طاغوت کا غلبہ ہے، غیر اسلامی نظام ہے، تو اس کا فرض عین ہے کہ وہ اس کو طاغوت اور باطل کے غلبے کو ختم کر کے اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کا ایمان مشکوک ہے، وہ مسلمان تو قرار پائے گا، ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری اصل اپیل ہے، یہی ہماری اصل دلیل ہے، لیکن ریکارڈ کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ آپ تاریخی حقائق کو بست کرنا چاہیں۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا، میں نے رات ایک تقریر کی ہے ایک ہال میں، خاصے تعداد میں لوگ آ گئے تھے، اور اس میں 2 گھنٹے کا میں نے خطاب کیا اس موضوع پر کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان سیکولر نیشن اسٹیٹ یا خلافت راشدہ، یعنی علامہ اقبال اور قائد اعظم کیا چاہتے تھے؟ ایک سیکولر نیشن اسٹیٹ چاہتے تھے یا ایک خلافت راشدہ کا نظام چاہتے تھے؟ اس پر 2 گھنٹے کی گفتگو میں نے کی ہے۔ اس کے بعد نکات اس وقت میں چاہتا ہوں کہ واضح کروں، خاص طور پر اس کا جو پہلا نقطہ ہے۔ باقی تو اتنا وقت نہیں ہوتا، رات کو 2 گھنٹے سے بھی اوپر تھی تقریر میری، تو اب یہاں تو بمشکل ہمارے پاس، اب تو ظاہر بات ہے کہ 55 منٹ ہی رہ گئے ہوں گے، اس لیے وہ پوری بات تو سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ تحریک پاکستان ایک زبردست عوامی تحریک تھی۔ کسی ایک فرد یا 2 افراد نے پاکستان قائم نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے۔ ایک فرد یا 2 افراد اگر نبی بھی ہوں تو کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔
جب تک کہ انہیں سپورٹ نہ ملے، اعوان و انصار نہ ہو، ان کے مددگار نہ ہو، ان کے صحابہ اور حواری نہ ہو اور معتدم تعداد میں نہ ہو. ورنہ تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہر نبی اسلامی نظام قائم کر کے دنیا سے جاتا. کیا آپ ان کی شخصیت میں کسی کمی کا تصور کر سکتے؟ ظاہر بات ہے نہیں. پھر ایک وقت میں دو نبی موجود، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنوایا ہے سورہ مریم میں کہ ہم نے اسے اس کی درخواست تھی چونکہ کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں بات پوری طرح واضح نہیں کر پاتا ہوں، تو پھر میرے ساتھ جو ہے وزیر وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے اس کام میں میرا بوجھ بٹانے والا، میری ذمہ داریوں کے اندر شریک کر دے میرے بھائی کو ہارون. ایک جگہ یہ بھی آیا ہے وہ افصح منی، وہ گفتگو میں خطاب میں کلام میں مجھ سے زیادہ فصاحت کا حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مان لیا. دو نبی موجود تھے اور دو اور بھی ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی موجود تھے، لیکن چونکہ جنگ کا مرحلہ جب آیا تو بقیہ پوری قوم نے پورا جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. پروسیس وہی رک گیا. 40 برس کے لیے ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی. تو دیکھنا تو اصل میں یہ ہوگا کہ مسلمانان ہند نے کس جذبے کے تحت پاکستان بنایا. نہ یہ کہ کسی شخص کے کیا نظریات تھے، وہ بھی یقیناً میرے بحث آئیں گے، خصوصاً جو اہم شخصیات ہیں ان کے نظریات پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے میں نے رات میں 2 شعر پڑھے تھے علامہ اقبال کے کہ 2 متضاد چیزوں کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 2 شعروں میں بیان کیا. ایک تو یہ کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. افراد انفرادی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ تو اصل میں ملت کا ربط، ملت کا نظم، ملت کا مربوط ہونا، ملت کا منظم ہونا، یہ ہے فیصلہ کن شے. جیسے کہ ایک موج جو ہے دریا کے اندر تو وہ موج ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن باہر نکل گئی تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پانی پڑا ہوگا کہیں، نہ اس میں وہ حرکت ہوگی، نہ اس میں وہ جوش و خروش ہوگا جو موج میں ہوتا ہے. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عظیم شخصیات واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے، معاشرے کا رنگ بدل دیتی ہے، تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہے، اس کا رخ بدل دیتی ہے. چنانچہ ایک بڑی مشہور کتاب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو لکھی آج سے کوئی 20 سال پہلے، سن 80 کے آس پاس یہ شائع ہوئی ہے، مینہٹن امریکہ سے شائع ہوئی. The 100, a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کے 100 ایسے افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے تاریخ پر، اس کے رخ کو موڑا ہے، ان کا سلیکشن اور گریڈیشن کے ان میں سب سے زیادہ بڑی تبدیلی کس نے برپا کی، پھر کون پھر کون پھر کون. تو تاریخی ترتیب سے نہیں بلکہ اس ترتیب سے، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ کے دھارے کا رخ جیسے موڑا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کسی اور نے نہیں ہوتا. تو عظیم شخصیات میں یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس پہلو سے دیکھا جائے تو پاکستان کا قیام جو ہے، اگرچہ ایک طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مسلمانان ہند کی اجتماعی جدوجہد اور ایک عوامی تحریک کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی 2 عظیم شخصیتیں اس میں بہت ہی فیصلہ کن کردار کی حامل ہیں. ایک علامہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم، 2 شخصیتیں. میں نے ان 2 شخصیتوں کا کچھ موازنہ اور کچھ ان کا ایک تقابلی مطالعہ رات پیش کیا ہے، اس کے چند نکات آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. نمبر 1 یہ کہ دونوں تقریباً ہم عصر تھے، ہم عمر تھے. جیسے قائد اعظم کی عمر زیادہ ہوئی ہے 72 برس اور علامہ اقبال کی کل 61 برس ہوئی ہے، لیکن پیدا ہوئے ہیں، قائد اعظم پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876. 11 مہینے بعد علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے
نومبر 1877 میں، اور انتقال علامہ کا ہو رہا ہے 1938 میں، قائد اعظم کا 1948 میں۔ گویا کہ قائد اعظم علامہ اقبال سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے اور 10 سال بعد ان کا انتقال ہوا، تو 11 سال جو ہے زیادہ انہوں نے عمر پائی ہے۔ ان دونوں میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے شامل نہیں تھا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ علامہ اقبال اس وقت انگلستان میں تھے اپنی تعلیم کے ضمن میں، 1905 سے 1908 تک وہ وہاں رہے، اور یہ حیرت ناک بات ہے کہ قائد اعظم اس وقت کانگریس میں شامل ہوئے، 1906 میں مسلم لیگ میں نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر تھا دادا بھائی گورو جی، اس کے یہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اس کے 7 سال بعد جا کر قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں 1913 میں، جبکہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم گئے ہوئے تھے انگلستان۔ وہ مسجد کانپور کی شہادت کا جو حادثہ ہوا تھا اس پر وہاں ایک کانفرنس تھی، اس میں نمائندگی کے لیے گئے تھے مسلمانوں کی، تو وہاں انہوں نے قائد اعظم کو آمادہ کیا، پرسویٹ کیا کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہوں، تو 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ تیسری چیز ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی نے تھوڑا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ انڈین نیشنلسٹ کی حیثیت سے گزارا ہے، ہندوستانی قومیت کے علمبردار بن کر۔ علامہ اقبال کا ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ترانہ جو ہے یہ ایک انڈین نیشنلزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیا شوالہ ایک نظم ہے، برہمن کو خطاب کیا، ایک نیا شوالہ اس دیر میں بسائیں، یہ جو تمہارے جو ہے سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے غیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اور وارث کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے۔ مسلمان واعظین بھی جو ہے مناظرے بازی میں لگے ہوئے ہیں اور تم بھی جو ہے اسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے، ایک نیا شوالہ اس دیش میں بس، ایک نیا شوالہ، نیا منظر تعبیر کریں جس میں ہندو مسلم متحد ہو جائیں۔ اب یہ کس کی نظر ہے؟ اقبال کی ہے۔ تو گویا کہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے علامہ اقبال کا بھی گزرا ہے اس میں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ 1905 سے 1908 3 سال جو یورپ میں رہے ہیں، وہاں ان کی پوری زندگی میں ایک مکمل انقلاب آ گیا، اور یہ وہی فینومینن ہے جس کو علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اور یہ میرا تجزیہ تھا اصل میں، 1970 میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا تھا، وہاں جو پاکستان ہاسٹل تھا جس میں کہ طلبہ جو وہاں پی ایچ ڈیز کر رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہاں طلبہ جو ہے وہ عام اسکولوں یا کالجوں کے تو نہیں ہوتے تھے، جو پی ایچ ڈی کرنے جاتے تھے، ایسے بھی تھے جو ایک پی ایچ ڈی کر چکے ہیں دوسری یونیورسٹی سے کر رہے ہیں۔ انہیں میں نے دیکھا تو انہیں بڑا دینی جذبہ ہے، جمعے کے روز بیٹھتے ہیں حلقہ بنا کر، اور قرآن کا اسٹڈی سرکل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور پہلے ایک رکوع جو ہے وہ ہر شخص جو ہے موجود وہ پڑھتا ہے، تاکہ اگر اس کی تلاوت میں کوئی ناظرہ پڑھنے میں غلطی ہے تو اس کو درست کیا جائے۔ پھر مختلف تفسیریں انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی ہے، فلاں شخص جو ہے تفہیم القرآن میں بتائے گا کہ اس رکوع کے بارے میں مودودی صاحب نے کیا کہا ہے، فلاں شخص جو ہے حضرت شیخ الہند کی تفسیر سے بتائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس لیول کے ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی مصروفیت میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے، یہ انگلستان میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے تجزیہ کیا، اور وہ تجزیہ میرا اسی وقت کا ہے، یہ سن 70 کا۔ میں 15 دسمبر سن 70 کو گیا تھا اور 15 جنوری سن 71 کو واپس آیا، اور پھر میں نے وہ حج کیا، اور فروری میں وہ حج تھا سن 71 کا۔ اسی موقع پر پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنا میڈیکل پروفیشن تج دے رہا ہوں، اب ہمہ وقت دین کی اور قرآن کی خدمت ہوں۔ بہرحال میرا تجزیہ اس وقت یہ تھا، جن لوگوں کی بنیادی خاندانی پس منظر اور بنیادی ابتدائی تربیت میں دین کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ چھپے ہوئے ان کے اندر گویا کہ وہ بیج موجود ہوتے ہیں۔
پاکستان کی فضا میں اب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہے، چلو میں نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا، وہ آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مخالفانہ ماحول میں جا کر جب دیکھتا ہے تو یہ جو ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اگر ان کی تہذیب ہے تو ہماری بھی تہذیب ہے، اگر ان کے کچھ نظریات ہیں تو ہمارے بھی نظریات، یہ جو انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے، ڈسکوری آف دی سیلف، یہ کن لوگوں میں ہوگا؟ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور جو خاندانی پس منظر ہے اس میں کچھ دین کے جراثیم تھے، تو وہ جراثیم ایک مخالفانہ ماحول میں وہ گویا کہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہی فینومینن پھر اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر مجھے امریکہ میں نظر آیا۔ علامہ اقبال میں بھی یہی ہوا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اور نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، یہ علامہ اقبال کا جو معاملہ رہا ہے۔ گویا کہ ان 3 سالوں کے دوران ٹرانسفارم ہوئے ہیں علامہ اقبال، ایک مسلم مومن، پھر یہ کہ ایک کٹر مسلمانوں کے ہمدرد، وحدت ملی کے ترجمان، اسلام کے احیاء کے نقیب، تجدید ملت کے اعلان کرنے والے، یہ کیفیات جو لے کر آئے ہیں اس کے بعد سے ان کی شاعری جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، اس میں احیاء اسلام کا ایک پیغام تھا۔ سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر مرگ و بر پیدا، یہ کیفیت ہے۔ اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب گرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ قدسی سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں سے، یعنی فرشتے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں کہ دوبارہ امت جاگ اٹھے گی، دوبارہ بیدار ہو جائے گی، احیاء ہوگا۔ اس اعتبار سے بڑا جس کو کہتے ہیں شارپ کنٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا۔ علامہ اقبال کو بھی ہم اپنا قومی شاعر کہتے ہیں، جو قوم کی زبان ہوتا ہے، اور علامہ اقبال سے پہلے یہی مقام جو ہے مولانا حالی کا تھا، قومی شاعر۔ لیکن حالی کے ہاں صرف مرثیہ ہی نظر آئے گا، روتے دھوتے ہی نظر آتے ہیں کہ اسلام کی حالت زار کیا ہے۔ وہ جو 2 اشعار ہیں، دریا کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اور اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جگر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، یہ صورتحال ہے۔ اور پھر وہ مسدس جو انہوں نے ختم کی ہے، اس میں جو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے مناجات کہی ہے، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ بھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے اس کے ہاں رونا دھونا، مرثیہ خانی، کچھ اخلاقی وعظ بھی ہے، کچھ جو سوشل ایونٹ تھے ان سے کہا گیا ہے کہ قوم نکلے۔ اقبال کے ہاں آپ کو مرثیہ بھی ملے گا۔ جزیرہ سسلی کے پاس سے ان کا جہاز جب گزرا ہے، یہ صقلیہ کہلاتا تھا عرب، جبکہ یہ اندلس پر عربوں کی حکومت تھی، صقلیہ وہ اب سسلی کہلاتا ہے۔ اس وقت جو طوفان ان کے آیا ہے جذبات کے اندر، رولے اب دل کھول کر ہے دیدائے خوناب بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، اور غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدوں سے تکبیر ہوتی تھی، اذانیں بلند ہوتی تھی، کیا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی؟ یہ ان کے جذبات ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے وہ مرثیے بھی کہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک امید افزا پیغام دیا ہے کہ اب اس ملت کا احیاء ہوگا، اب اسلام دنیا میں دوبارہ غالب ہوگا، سربلند ہوگا۔ ان کی وہ نظم تو بارہا میں نے اس کے اشعار پیش کیے ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ آنکھ کون سی ہے؟ یہ آنکھ نہیں، یا دل کی آنکھ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھ اندھی ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں ابو جہل کی اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھا. تو آنکھ، علامہ اقبال کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی تھی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. کیسے لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ ہونے والا ہے؟ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. جیسے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجے گا. ان الحکم الا للہ. اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت اور اس کے مسلمان بندوں کی خلافت کا نظام قائم ہوگا. تو اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا سڈن ٹرانسفارمیشن ہو گیا. اور وہ جب 1908 میں آئے تو اس کے بعد سے وہ اب نقیب ہیں، داعی ہیں. چنانچہ خلافت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا. جب یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو منسوخ کیا ہے، ختم کیا ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اس لیے کہ ایلڈرز آف دی زوائن جو تھے، یہودی لیڈر جمع ہوئے تھے 1897 میں. انہوں نے ایک سازش تیار کی اور فری میسن کا جال بچھایا. یہ بھی فری میسن تھا کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال پاشا. اور جو فری میسن ہو وہ تو یہودیوں کی تنگل میں ہے. اور 20 برس کے اندر اندر اس صہیونیت نے، زائنزم نے برطانیہ سے یہ اعلان کروا لیا، بالفور ڈیکلریشن، کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو. 20 سال کے اندر اندر. اور پھر یہ کہ اس کے چونکہ روکنے والی تھی خلافت، لہذا خلافت کو ختم کرنا ضروری تھا. لہذا وہ فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کی تنسیق ہو گئی. لیکن اسی خلافت کے بارے میں اقبال نے پھر کہا، جھنجھوڑا مسلمان کو، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، نہ کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. قلب و جگر وہی چاہیے جو تمہارے اسلاف کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. اس قلب و جگر کے بغیر یہ خلافت نہ پہلے قائم ہوئی تھی نہ اب قائم ہوگی. نہ کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ تو ہے علامہ اقبال کا معاملہ. قائد اعظم کا معاملہ اس سے کافی مختلف ہے. سن 13 میں یہ مسلم لیگ میں آئے، کانگریس میں تو 7 سال پہلے سے تھے. پھر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح ہندو مسلم کوسچن جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، طے ہو جائے، مسلمانوں کو کچھ ہندو تحفظات دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے کچھ حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کر لیں اور یہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے تاکہ مل کر انگریز کو نکالیں یہاں سے. ظاہر بات ہے 1913، 14، 15 میں کون سوچ سکتا تھا کہ انگریز نکل جائے گا. وہ تو یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نکلا ہے انگریز. تو ابھی کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو سورج جو ہے نصف النہار پر چمک رہا تھا. برطانیہ عظمیٰ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ وہ سلطنت ہے جس پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا. یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، کسی سمجھ میں نہیں آتی. تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر اگر نکالیں گے تو نکل جائے گا یہ. ورنہ تو یہ کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو یہ بیٹھا رہے گا. ڈیوائڈ اینڈ رول تو اس کی پالیسی ہے ہی. ہندوستانیوں کو آپس میں لڑائے رکھو، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ یہ ایک دوسرے کو چکھاتے رہے، ہمارے خلاف نہ اٹھ سکے. لہذا قائد اعظم نے اس وقت انتہائی کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے. چنانچہ بہت بڑا لیڈر ہے ہندوؤں کا گوکھلے نے یہ خطاب دیا تھا قائد اعظم کو کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم ہے، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. چنانچہ قائد اعظم کی مساعی سے 1915 میں یہ اہتمام کروایا قائد اعظم نے. اینول سیشن کانگریس کا